پہلے رشتے لوگوں سے بنتے تھے اور دیر تک نبھتے تھے. آج رشتے ایک میسج پہ بنتے ہیں اور ایک نوٹیفیکیشن پہ ٹوٹ جاتے ہیں. اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ رانا عبدالشکور خان صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سید محبوب بخاری اور اسلامک اسکالر سید مبشر شاہ صاحب. السلام علیکم ایوری ون. سر کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر. اچھا سر، آج کا جو ہمارا موضوع ہے نا وہ ہے رشتہ. رشتے میں بھی کئی قسمیں آ جاتی ہیں. نوجوان نسل کا رشتہ، یعنی جو ہماری یوتھ ہے، ان کے رشتے نا بڑی آسانی سے بنتے ہیں اور بڑی آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا چلوں. رشتے کے اندر میں بات کر رہا ہوں نوجوان نسل، وہ جو میاں بیوی ہے، جن کی انگیجمنٹ ہوئی ہے یا جن کا کوئی بھی تعلق ہے، یا مثلاً کہہ لیں جن کا نکاح ہوا ہے، وہ آپس میں بات کرتے ہیں. بات ایسے کرتے ہیں، اگر اس کا جواب نہیں آیا تو رشتہ ختم. یہاں تک نہیں، جواب نہیں آیا، اگر وہ آن لائن تھا، میسج بلو ٹک ہو گیا، اس نے جواب نہیں دیا، پھر بھی رشتہ ختم. تو یہ رشتہ ختم کرنا اتنا آسان کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ دیکھیں، آپ نے جو یہ سوال اٹھایا ہے نا، اس کا آسان سا جواب ہے کہ پہلے وقتوں میں رشتے جو ہیں نا وہ فیملیاں طے کرتی تھیں، بزرگ طے کرتے تھے. نوجوان لڑکے لڑکیاں براہ راست اپنے طور پر معاملہ طے نہیں کیا کرتے تھے. آج کل جو ہے نا جی، وہ عام طور پر جو ہے نا جی، وہ نوجوان اپنے طور پر معاملہ طے کر لیتے ہیں، اور ان کی ملاقات بھی اکثر اوقات یہ نیٹ کے ذریعے ہی ہوتی ہے، یا کیجول کہیں پر ملاقات ہوئی تو وہ بات ہوگی، آپس میں ایک دوسرے کا نمبر لے لیا. تو اس کے بعد زیادہ تر رابطہ جو ہے نا جی وہ ٹیلی فون کے ذریعے اور میسیج وغیرہ کے ذریعے ہی ہوتا ہے. تو وہ فیملی ٹو فیملی جو رشتے ہوتے تھے نا، وہ اس میں فیملیز ایک دوسرے کی روایات کو، ایک دوسرے کو فیملی ٹو فیملی کنسیڈر کرتی تھی چیزیں. اس میں لڑکے اور لڑکی کا رول جو تھا نا وہ سیکنڈری حیثیت میں آ جاتا تھا. پہلے بزرگ بیٹھ کے فیصلہ کرتے تھے، تو پھر انہیں پتہ چلتا تھا کہ ہمارا رشتہ ہو گیا ہے. اور اس کے بعد بھی شاد و نادر ہی ایسا ہوتا تھا کہ شادی سے پہلے ان کے آپس میں کوئی مراسم ہوں یا تعلقات ہوں. لیکن اب کیونکہ یہ معاملات انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے بچوں نے، تو اور وہ زیادہ تر جو ہے نا جی یہ اسمارٹ فون کے ذریعے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو اس کی حیثیت بھی اسی قسم کی ہو گئی ہے جس قسم کی ایک یہ کنیکشن مل گیا ہے، کال مل گئی ہے، کال کٹ گئی ہے، سگنل نہیں آ رہا ہے، رابطہ نہیں ہو پا رہا. تو یہ جو کیفیتیں ہیں نا، یہ اس وجہ سے ہیں کہ یہ رشتے پیدا ہی اس سے ہو رہے ہیں، اسے موبائل فون سے، یا مطلب ہے کہ آج کل کی جو ٹیکنالوجی ہے. تو اس میں جو پیچھے ریئلٹیز جو ہیں وہ نہیں ہوتی. دیکھیں اس میں تو جو ہے نا کیمرے کے سامنے، یا اس میں کیا پتا یہ جو عام آدمی بات کر رہا ہے بظاہر بات اچھی کر رہا ہے، اس کے پیچھے کون کی شخصیت ہے، مقاصد کیا ہیں، بہت ساری چیزیں تو پیچھے چھپی ہوتی ہیں. زندگی تو حقیقتوں کا نام ہے، اس کے ذریعے حقیقتیں سامنے نہیں آتی، جس کی وجہ سے جب انہیں تھوڑی سی بھی حقیقت کا پتہ چلتا ہے تو وہ رشتے بریک اپ کی طرف چلے جاتے ہیں. بالکل ایسی ہے. سر آپ بتائیے گا کہ اس میں موبائل کا قصور ہے رشتے خراب ہونے میں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ سر نے ایک بات تو بتا دی ہے، یعنی ارینج میرج کی، لو میرج کی، یہ چیزیں چل رہی ہیں. میرے نزدیک سب سے جو بڑی بات ہے نا، بہت سی چیزوں میں ہمارے یہاں تربیت کا فقدان ہے، بہت سی چیزوں میں، یعنی لڑکے کی، لڑکی کی. یہ تو سر اس میں تو پھر آپ کا تربیت آپ نے نہیں کی نا بچوں کی تربیت. نہیں، مسئلہ میں تو بڑوں یہ والدین بڑوں کی آ جائے گی. والدین کی میں بات یہی کر رہا ہوں کہ وہ والدین جنہوں نے اپنے بچوں، یونیورسٹی گوئنگ سٹوڈنٹس ہیں، یہ زیادہ تر آپ دیکھیں یہ معاملات، یونیورسٹی جانے والے ہیں، کالجز جانے والے ہیں، وہ اس قسم کی چیزوں کا شکار ہوتے ہیں. سر نے بڑی اچھی یہ بات کی کہ جب تک وہ شیلٹر بزرگوں کا تھا ان معاملات میں، اس وقت یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں. اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اب تو طے ہی سوشل میڈیا کر رہا ہے، طے ہی، جیسے آپ نے شروع میں یہ بات کی کہ ٹک بھی نہیں ہوا، تو یہ بھی ایک ناراضگی کی وجہ بن گئی. بالکل، اس سے بھی ایک ناراضگی ہو گئی. یعنی ہمیں میسج یہ دینا چاہیے، میرے نزدیک ہمیں یہ میسج دینا چاہیے کہ جو پیشنس ہے، تحمل ہے، وہ اقدار، وہ روایات جو ہماری رہی ہیں ابتدا میں، ان کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. تب یہ مسائل نہیں ہو سکتے، پھر نہیں ہوتے. تو اس چیز کی ہمیں، میں سمجھتا ہوں، اساتذہ کو بھی خیال رکھنا چاہیے، والدین کو بھی خیال رکھنا چاہیے، وہ انہیں بتانا چاہیے. اور موبائل کا رول ہے، آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے، جہاں موبائل کے فوائد ہیں وہاں یہ نقصانات بھی موجود ہیں. یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ زندگی کو انٹرنیٹ کا کنیکشن تھوڑا ہی ہے، کبھی جڑ گیا اور کبھی ٹوٹ گیا. لیکن حالات تو ایسے بن گئے ہیں نا. تو وہ جو حالات اگر جو بنا رہے ہیں تو وہ بھگت بھی تو وہی رہے ہیں نا.
کانسیکوینس بھی تو وہی بھگت رہے ہیں نا. اب ان رشتوں کی لائف کیا ہے؟ کسی کی 6 مہینے, کسی کی سال 2 سال, باقی کی عدالتیں بھری پڑی ہیں وہ طلاقوں کے کیسوں سے اور جھگڑوں سے, اور یہ وہ اس لیے ہو رہا سر ہے. ایک زمانہ ہوتا تھا کہ اگر بیٹا اور بیٹی کہیں پر اکیلے بیٹھے ہیں تو والدین باقاعدہ اس کا نوٹس لیتے تھے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اب ان کے پاس وہ اکیلے نہیں ہیں, ان کے پاس دنیا جہان کی چیزیں اس موبائل میں موجود ہیں, اور وہ اکیلے اس کو دیکھ بھی رہے ہیں, اور ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. شاہ صاحب آپ بتائیے گا, اسلام کی نظر سے پہلے رشتہ بنتا تھا, لوگ آتے تھے, بیٹھتے تھے, دیر تک بیٹھ کے ان کی فیملی دیکھی, ان کی فیملی دیکھی. آج کل تو ایسا ماحول ہو گیا, یونیورسٹی میں پہلا دن ہوگا, دعا سلام ہوگی, رشتہ بن جائے گا. تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, میں ان چیزوں کو اسلامی نقطہ نظر سے اول نہیں دیکھتا. جی. اس کی کچھ وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ, جو ہمارے مذہبی لوگ ہیں وہ خود اس چیز کا شکار ہیں. بلکہ آپ تعدد ازواج دیکھ لیجئے, اس میں بھی سب سے پہلے نمبر پر آپ کو یہ مولوی حضرات ہی ملیں گے. اور دوسری طرف آپ طلاقوں کی ریشو دیکھ لیجئے, تو وہ بھی جس طرح ہم سب معاشرے کا حصہ ہیں وہ بھی اسی میں شامل ہیں. میں اس کو دیکھتا ہوں ہمارے یہ معاشرتی اور جذباتی اور ہماری جو ہے نا نفسیاتی استحصال جو ہے نا, ہم اس کا شکار ہیں. بحیثیت مجموع یہ قوم, یہ جو معاشرہ ہے نا, اس میں اخلاقیات کا فقدان ہے. جس قوم میں اخلاقیات کا فقدان ہوگا اس کی نفسیات انتہائی کمزور ہو جائیں گی, اور جب نفسیات کمزور ہوتی ہیں تو رشتے بنتے بھی جلدی ہیں اور ٹوٹتے بھی جلدی ہیں. بالکل ایسے ہی. اچھا سر آپ بتائیے گا, یہ جو یونیورسٹیز وغیرہ ہیں جتنی زیادہ بنتی جا رہی ہیں, یہ پڑھا کم رہے ہیں, رشتے زیادہ بنوا رہے ہیں, تو انہیں ریلیشن شپ کوچ سینٹر کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ آپ نے وہ بات کی ہے جو عملی طور پر نظر آ رہی ہے. ویسے تو یونیورسٹیز ہوتی ہیں, لیکن بہرحال یہ کام بھی بیچ میں کہہ لیں کہ بھائی کافی حد تک ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن دیکھیں اس میں نا کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس دور جدید میں ظاہر ہے کہ وہ پرانی روایات لے کے تو ہم نہیں چل سکتے. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ کوئی لڑکا کسی لڑکی کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے اور وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے زندگی آگے اکٹھی گزارنی ہے. لیکن اگر وہ اس فیصلے کو اپنی ذاتوں تک محدود رکھیں گے نا, تو وہاں پر وہ مسائل ہوں گے جس کی طرف آپ نے پہلے نشاندہی کی ہے کہ وہ جلدی سے جڑیں گے, جلدی سے ختم ہو جائیں گے. اگر وہی اپنی جو ان کا جو ارادہ ہے, اگر وہ اپنی فیملیز کے ساتھ شیئر کریں, فیملیز میں لے جائیں, اور یہ اختیار ذرا فیملی کو دے دیں کہ وہ ذرا اس انداز سے دیکھ لیں کہ آیا یہ رشتہ آگے چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا, اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں, یا وہ باتیں بھی انہیں بتا دیں دونوں فریقوں کو جو شاید وہ آپس میں نہیں کر سکتے. اب لڑکا لڑکی نے تو انہوں نے تو اچھی باتیں کرنی ہے نا آپس میں, انہوں نے تو دل لبانا ہے ایک دوسرے کا, انہوں نے وہ زندگی کی تلخیاں تو نہیں آپس میں ڈسکس. اچھی باتیں کرنی ہے یا گندی باتیں کرنی ہیں؟ آپ اچھی باتیں کہا ہے. وہ اچھی بات ہے, میں اس لیے میں تو ذرا نرم لہجے میں بات کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ انہوں نے آپس میں جب ان کے تعلقات بنے ہیں اور بات انڈرسٹینڈنگ یا وہ رومانٹک ورڈ کی طرف چلے گئے ہیں, تو جب بھی جا کے وہ میاں بیوی کے طور پر اپنے آپ کو وہ سوچ رہے ہیں نا کہ ہم آگے جا کے شادی کریں. سر میرا اس پہ ایک سوال آ رہا ہے. ایک نوجوان لڑکا, افیئر میں ایک نوجوان اور لڑکی کا افیئر ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ افیئر ایک کمرے تک چلا جاتا ہے, وہ رشتہ کیا سلامت رہے گا؟ دیکھیں یہ تو بات آپ نے کی نا, یہ تو اخلاقیات آج نا, جہاں بھی آپ اخلاقیات سے باہر آئیں گے نا وہاں پر پرابلم پیدا ہوں گے. کوئی بھی جو ہے نا لیونگ, یہ سوشل جو سیٹ اپ ہے, اس میں ایجوکیشن ہو, اس میں رہن سہن ہو, اس میں کوئی بھی معاملہ ہو, ہر ایک کی نا ایک ویلیوز ہوتی ہیں. اس ویلیوز کے اندر رہ کے آپ جو مرضی کریں, لیکن جب آپ ان ویلیوز کی لائنز کو کراس کریں گے تو پھر آپ جو ہے نا جی اس حدود سے باہر نکل جائیں گے. وہ پھر اور چیز ہو جائے گی, وہ پھر وہ چیز نہیں ہوگی جو آپ کہنا چاہتے ہیں. دیکھیں یہ تو ایک مقدس رشتہ ہے نا, یہ تو ایک مقدس بندھن ہے. بلکہ ہمارے ہاں تو یہ صرف ایک رشتہ نہیں ہے, یہ ایک ذمہ داری بھی ہے. جو شادی ہے, ایک اکٹھے زندگی گزارنا, یہ صرف ایک جو عام ورڈ ہے نا, جو نان مطلب ہے کہ جو غیر اسلامی جو دنیا ہم کہتے ہیں, وہ اسے سوشل کانٹریکٹ کے طور پر لیتے ہیں عام دنیا میں. ٹھیک, ہمارے نزدیک یہ سوشل کانٹریکٹ نہیں ہے. صرف ہمارے نزدیک اس کے ساتھ کچھ مذہبی وہ ذمہ داریاں ہیں جو اخلاقی جو آپ نے بات کی, وہ اس میں شامل ہیں.
جب تک وہ شامل نہ ہوں، صرف کانٹریکٹ نہیں ہے یہ، یعنی خاندان کا ایک ادارہ قائم ہونے جا رہا ہے، ہاں یہ ایک ادارہ قائم ہونے جا رہا ہے. خاندان تو اس لیے جو اس کے تقاضے ہیں نا، تو وہ ظاہر ہے بچے تو نہیں سمجھ رہے ہوتے. یہ حق ہے ان کا، آپس میں وہ انڈرسٹینڈنگ کریں، ایک دوسرے کو پسند کر سکتے ہیں، ایک دوسرے رائے دے سکتے ہیں گھر والوں کو. لیکن یہ ہے کہ کیونکہ یہ ایک سمپل کانٹریکٹ نہیں ہے، یہ وقتی طور پر تو نہیں ہے کہ ایک دن کے لیے آپ اکٹھے ہو گئے، 2 دن کے لیے اکٹھے ہو گئے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ ان کے سپرد کریں جو ایکسپرٹ ہیں. ایکسپرٹ کون ہے؟ ایکسپرٹ ان کے گھر والے ہیں. تو جب ان کی رائے بھی شامل ہو جائے گی تو پھر اس میں کوئی مذائقہ نہیں. سر وہ بات جانے نہیں دیتے گھر والوں تک. نہیں، سر نے بڑی خوبصورت بات کی. یہ میسج اگر پہنچ جائے، دیکھیں نا، ہم کسی کے پاس جاتے ہیں سر، بڑی اچھی بات آپ نے کی، ہم کہتے ہیں کہ اس کے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، وہ صحیح تشخیص کرے گا اور اس کا علاج کرے گا. یہی چیز میں سمجھتا ہوں آج کی نسل اگر سوچ لے سر کہ بھئی یہ ہم چیز ان سمجھ آ experts جائے کے تو پاس مسئلے جائیں. پیدا نہ ہو. یہ نوجوانوں میں یہ چیز سمجھ آ جائے تو آج کہاں مسئلے ہوں. بیٹا یہ تو ایک نیچرل ریکوائرمنٹ ہے نا. ایک نوجوان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو کدھر جائے گا ایکسیڈنٹ کے بعد؟ وہ ایکسپرٹ کے پاس جائے گا نا. کہ اس کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو وہ آرتھوپیڈک کے پاس جائے گا. ہاں جی، وہ کسی آئی سرجن کے پاس تو نہیں جائے گا. بالکل ایسی ہے. تو یہ تو بات کامن سینس کی بات ہے، ہر آدمی کو سمجھ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں، تو جیسے وہ شاہ صاحب نے کہا ہے کہ اس میں بھی تو جو ہے نا ایکسپرٹ، اور ہم ایکسپرٹس کے ایک نہیں 2-3 کی اوپینین لیتے ہیں اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے. یہ بات ان کو سمجھنی چاہیے، چونکہ یہ ایک خاندان بننے جا رہا ہے، اس خاندان نے آگے بڑھنا ہے، اور وہ بڑھنے سے پہلے ہی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اگر ختم ہو جائے گا تو پھر آگے کیا؟ فار دی سیک آف آرگومنٹ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ماں باپ وقتی طور پر جو ہے نا پسند نہیں کر رہے رشتے کو. وہ خاندان میں اور بھی بزرگ ہوتے ہیں، ان سے بات کر سکتے ہیں جا کے. جی وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اگر انہیں کوئی بات اچھی لگے تو وہ ان کے والدین کو سمجھا سکتے ہیں. سر اس میں ایک چیز ایڈ کرتا چلوں، جو نوجوان ہے نا، جو ینگ لڑکے ہوتے ہیں، وہ نا رشتہ بنانے سے پہلے مائنڈ میں فٹ کر دیتے ہیں کہ ہم نے 2 سال چلنا ہے، 3 سال چلنا ہے. اگر وہ یہ کرنے لگ جائیں گے پھر تو آگے ایسے ہوتا جائے گا. بیٹا اس میں نا بڑی مطلب ہے کہ معذرت کے ساتھ ان کے ذہن میں نا رشتے نہیں ہوتے. نہیں، وہ اپنے جسمانی تقاضے پورے کرنے کے لیے اپنا پیریڈ کا تعین کر رہے ہوتے ہیں. ہاں، رشتے اور چیز ہے، جسمانی ضرورتیں اور چیز ہے، فن کی ضرورتیں، پلیئر کی ضرورتیں اور چیز ہے، رشتے اور چیز ہے. بالکل ایسی ہے. میں تو اس چیز. سر آپ کیا رائے دیں گے اس کے اوپر؟ میری نظر میں پہلی بات تو یہ، جیسے انہوں نے کہا کہ یہ سوچ سمجھ کے ادارہ قائم کرنا چاہیے. لیکن اگر بالفرض یہ ادارہ سوچے بغیر قائم ہو جاتا ہے، اس کو چلانا چاہیے. لیکن اگر یہ خدا نخواستہ ادارہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر ایک سبق ضرور حاصل ہوتا ہے، یہ ادارہ دوبارہ نہیں بنتا. اگر وہ دوبارہ بنا بھی لیں، اس کے نتائج آپ قبر تک بھگتتے ہیں. دوبارہ وہ اسٹیبلش بھی کر لیں تو جو اس ادارے کا سربراہ ہوتا ہے، وہ چاہے عورت کی شکل میں ہو یا مرد کی شکل میں ہو، وہ ہمیشہ اپنے باطنی اختلال اور انتشار کا شکار ضرور رہتا ہے. بالکل ایسی. تو اس لیے اس نتیجے کو ذہن میں رکھ کے کوئی بھی فیصلہ کرنا چاہیے. سر جاتے جاتے نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام دیتے جائیں. دیکھیں میرا تو پیغام یہ ہے کہ نوجوانی یہ ایک نعمت ہے. اس نعمت کو ضرور انجوائے کریں، لیکن اسے ضائع نہ کریں. سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. سر آپ کا بھی، سر آپ کا بھی.